ہم اس جہاد کے فتوے کے بعد بھی جس پر لوگ بہت پریشان ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں جہاد کا فتویٰ تو یہ دیا گیا ہے کہ مسلم ممالک اور ان کے حکمران جہاد کریں. یہ تکلیف ان لوگوں کو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مسلم حکمرانوں کو، مسلم فوجوں کا یہ کام ہے کہ وہ جہاد کریں. ورنہ تو امت مسلمہ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم گناہگار ہیں، جو یہ کہیں گے کہ ہم خطا کار ہیں، ہم بے عمل ہیں، لیکن ہم اقصی کے بچوں کے لیے، فلسطین کے بچوں کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے راستے میں تو یہی ممالک اور ان کے حکمران حائل ہوتے ہیں. اس لیے اس جذبہ جہاد کو تم اپنی سازشوں سے کم نہیں کر سکتے ہو. تم اپنے نعروں سے، تم اپنی ہرزہ سرائیوں سے، تم اپنے جھوٹی باتوں سے لوگوں کو دبا نہیں سکتے. میرے بھائیوں اور دوستو، میری عزت ماں بہنوں، ایک بڑی جد و جہد کے لیے تیار رہیں. امت کے اوپر یہ جو وبال ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہماری ترجمانی کرنے والی حکومتیں ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں اپنے نظام کو بھی بدلنا ہے، حق اور انصاف کی بالادستی کو قائم کرنا ہے اور فلسطینیوں کے لیے آواز کو اٹھانا ہے. یہ آپ نے جو مارچ یہاں کر دیا ہے یہ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے. یہ بچے یہاں موجود ہیں، ان کو میں چیلنج کر رہا ہوں، علیحدہ سے بچوں کا ایک مارچ اس شہر کراچی میں منعقد ہونا چاہیے. میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، وکلاء سے، علماء کرام سے، سول سوسائٹی سے، طلباء سے، سب سے کہہ رہا ہوں، ہر یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات کو نکلنا چاہیے. پوری سڑکوں کو آپ انسانوں کے سروں سے بھر دیں اور 18 کی تعداد میں طلباء و طالبات کو نکلنا چاہیے. پوری سڑکوں کو آپ انسانوں کے سروں سے بھر دیں اور 18 تاریخ کو اکٹھ ہوگا انشاءاللہ. اور آج میں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں اور فلسطینی کہ جب سے جہاد کا فتویٰ آیا ہے، جب سے مصنوعات کے بائیکاٹ کی کیمپین چل رہی ہے، ان پارٹیوں میں موجود لوگ جو بڑے بڑے منصب رکھتے ہیں انہوں نے اس کے خلاف کیمپین بنا لی ہے. یہ اسرائیلی لابی، اگر آپ کی پارٹی پالیسی ہے تو رہنما سامنے آ کر بات کرے، اور اگر یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے تو وضاحت کریں. قوم آپ سے وضاحت مانگتی ہے کہ تم مصنوعات کا بائیکاٹ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو. تم یہودیوں کو فائدہ پہنچانے والی مصنوعات کا بائیکاٹ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو. میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی ہم مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے. کہتے ہیں فیس بک بھی ان کا ہے، کہتے ہیں گوگل بھی ان کا ہے. ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو کس ہتھیار کو کس طرح استعمال کرنا ہے. طاغوت کا ہتھیار طاغوت کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن طاغوت کی تجارت کو نہیں چلنے دیں گے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو پروڈکٹس ہمارے پاس ہیں انہی کو استعمال کریں گے. یہ کیمپین آپ چلائیں گے. اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، پنیں بھی موجود نہیں تھی، ببول کے کانٹوں سے فائلیں بنائی جاتی تھیں تو پاکستان آگے بڑھا تھا. وہ رازق اور مالک ہے، جب ہم کچھ نہیں تھے تو ہم لیڈ کر رہے تھے. تم بزدلی دکھاتے ہو کہ معیشت تباہ ہو جائے گی. اللہ رب العالمین اس کے راستے میں چلو گے، مظلوموں کے لیے آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اسی پاکستان کو عظیم تر پاکستان بنا دے گا. یہ تو سن 48، 49 اور 50 کی بات ہے کہ جب پاکستان ابھی بالکل ابتدا میں تھا تو اس وقت پیشکش کی گئی تھی. لیاقت علی خان صاحب سے کہا گیا تھا کہ تم مان لو اسرائیل کو، تسلیم کر لو اسرائیل کو، ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے. تم تو عربی بھی نہیں ہو، تمہارا تو جغرافیہ بھی جدا ہے، تم تو بہت دور آباد ہو، تمہیں بہت کچھ عطا کر دیں گے. تو لیاقت علی خان نے پوری پاکستانی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری سول یہ قابل فروخت چیز نہیں ہے. Our soul is not for sale. ہم اس کو نہیں بیچیں گے. یہ جذبہ تھا، یہ ولولہ تھا، یہ عزم تھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو عزت ملی تھی. تم بچتے چلے جا رہے ہو.
तुम कौम की बेटियों को अमेरिका के हवाले कर देते हो, तुम अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करते हो, तुम कौम के एयरपोर्ट्स उनके हवाले करते हो, तुम गजा के लिए काम नहीं करते हो, तुम उनके लिए सही तरीके से आवाज बुलंद नहीं करते हो, तुम्हारी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। इसलिए मुस्लिम लीग से भी कह रहा हूं, पीपुल्स पार्टी से भी कह रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कह रहा हूं कि अहले गजा के लिए आवाज उठाओ, अमेरिका की मजम्मत करो, इसराइल की मजम्मत करो। इस मामले में सब एक लाइन में खड़े हुए हैं, सब डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद के लिए लाइन लगाए हुए हैं। तुम्हारे मुंह में छाले क्यों पड़े हुए हैं? तुम मजलूमों के लिए बात क्यों नहीं करते हो? तुम मिट जाओगे, तुम्हें तारीख माफ नहीं करेगी। इसलिए अब भी मौका है, और इनमें पार्टियों के रहनुमाओं से कहना चाहता हूं, नून लीग पीपी और पीटीआई के रहनुमाओं से कहना चाहता हूं, खौफ खा रहे हो। राज़िक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, शहंशाह मालिक है, वो रब्बुल आलमीन है। उसने पाकिस्तान को उस वक्त ताकतवर बना दिया था जब पाकिस्तान नया नया बना था और दफ्तरों में काम करने के लिए वहां निकल रहा है उन लोगों के पास से जो अमेरिका के आगे झुक कर खड़े हुए हैं। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की अपोजिशन से कहना चाहता हूं, ये पॉलिटिकल पार्टीज कहां हैं? ये इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? ये अमेरिका की मजम्मत क्यों नहीं करते? आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं, आपके बंदे वहां जाकर अमेरिका में लॉबिंग कर सकते हैं, आप अपनी पार्टी और लीडर के लिए सब कुछ कर सकते हैं। 60,000 शोहदा के लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते, अमेरिका की गुलामी इख्तियार करते हो, तुम भी मिट जाओगे और तुम्हारी ये मकबूलियत भी मिट जाएगी। इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहता हूं, क्यों बुज़दिली दिखाते हो? किससे एक लेजिटिमेट रेजिस्टेंस है और उसका चार्टर यूएन का ये बताता है कि अगर किसी जगह कोई बाहर की फोर्स आकर कब्जा कर ले तो हम उसके खिलाफ असला उठाकर लड़ सकते हैं। हमास तो एक डेमोक्रेटिक फोर्स है, इंतखाब जीत गई थी, नहीं आने दिया गया। इसलिए पाकिस्तान में भी वो लॉबी जो इस्राइली और यहूदी लॉबी है, मैं हैरान हूं, फतवा दिया है मौलाना तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, और मजम्मत की है इन मुफ्ती हजरात ने, और तकलीफ किसको हो रही है? तकलीफ यहूदियों के एजेंट को हो रही है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।